ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ سیلاب کے دوران نقصانات کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے کسان دوستوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں، اپنی فیملی، اپنے گھر بار، مویشیوں، فصلوں اور باغات کو بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اس وقت روزمرہ کی استعمال کی چیزوں پر کیا فرق پڑ چکا ہے اور آنے والے وقت میں کیا چیزیں متوقع ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ یہ معلومات تمام دوستوں تک پہنچ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ جی ناظرین، پورے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے راوی، چناب، ستلج اور کسی حد تک دریائے جہلم میں پانی کی مقدار وہ زیادہ ہے۔ خاص طور پر دریائے راوی، چناب اور ستلج میں فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات سامنے آ چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، مال مویشی کے بھی بہت زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں اور لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی ہوئی فصلیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، باغات بھی کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، سیلاب کی وجہ سے روزمرہ استعمال کی ضروری اشیاء کے نرخ وہ بازاروں میں بڑھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام سبزیوں کے ریٹ وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ شاید سپلائی کم ہونے کی وجہ سے کچھ سبزیاں وہ سیلاب کی وجہ سے کچھ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو سبزیاں متاثر ہوئی ہیں، جو رقبے زیر آب آ گئے ہیں، تو شاید سپلائی کی وجہ سے کچھ وہ جو روڈ اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، تو سپلائی چین کے جو ایشوز ہیں اس وجہ سے تقریباً تمام منڈیوں میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں سبزیوں کے ریٹ وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گندم کے ریٹ بھی وہ ویسے بھی بڑھ رہے تھے، ساتھ یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے وہ مزید بڑھنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور گندم اس وقت تک وہ 3031 روپے فی من کو کراس کر چکی ہوئی ہے۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، دیگر شہروں میں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ریٹ ہو، اور ابھی یہ اضافہ جاری ہے۔ اسی طرح چکن کے ریٹ وہ بھی بڑے شہروں میں بڑھ چکے ہیں اور اب چھوٹے شہروں میں بھی آہستہ آہستہ چکن کے ریٹ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو مستقبل قریب میں یعنی اگلے 1 سے 3 ماہ کے دوران یہ سبزیوں کے، ضروری اشیاء کے، گندم کے، چکن کے، گوشت کے جو ریٹ یہ بڑھتے جائیں گے۔ فی الحال لگتا ہے ایسے ہی ہے، اور گندم کا ریٹ متوقع ہے کہ 4000 روپے فی من تک چلا جائے گا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیلاب سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ اگر ایسے ایریا میں موجود ہیں جہاں سیلاب کا خطرہ ہے تو فوری طور پر آپ محفوظ مقام پر منتقل ہوں، اپنی فیملی کو وہ محفوظ مقام پر منتقل کریں۔ اس کے بعد گھریلو سامان، اس کے بعد آپ کے گھر میں عام طور پر لوگ وہ گندم کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جو انسانی خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اسی سے اگلے سال کی فصل وہ کاشت کی جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے آپ فیملی کو ترجیح دیں، اس کے بعد پھر آپ گندم کو محفوظ مقام پہ منتقل کریں۔ اس کے بعد آپ کا جو دیگر گھریلو سامان ہے، جیسے زرعی سامان ہے جس میں ٹریکٹر وغیرہ، زرعی آلات، ان کو شفٹ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال مویشی موجود ہیں تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل کریں جہاں خطرہ نہ ہو۔ جانوروں کو خشک جگہ پر باندھیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سیلابی پانی تھوڑا سا ہے، 1 فٹ ہے یا 6 انچ ہے تو خیر ہے، جانور ادھر بندے رہیں، تو جانور بھی زندہ چیزیں ہیں، ان کو سیلابی پانی سے نکالیں، ان کو محفوظ مقام پہ لے کے جائیں، ان کو خشک جگہ پہ وہ باندھیں۔ اور یہ جو تھوڑا بہت پانی ہے یہ بھی جانوروں کے لیے انتہائی وہ تکلیف دہ ہے، نہ وہ صحیح چارہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، تو جانوروں کو بھی وہ محفوظ مقام پر منتقل کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ گورنمنٹ کے مختلف محکمے جیسا کہ ریسکیو، NDMA اور ضلعی انتظامیہ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایات پر عمل کریں۔ محکمہ موسمیات اور فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن ان کی فورکاسٹ پر توجہ دیں، کیونکہ فلڈ بھی ہے اور تقریباً تمام علاقوں میں تسلسل کے ساتھ بارشیں بھی ہو رہی ہیں۔
تو سرکاری محکموں کی معلومات کو سچا جانیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ محفوظ مقامات پر منتقل نہ ہونے کے لیے خواہ مخواہ ضد نہ کریں۔ سرکاری محکمے جن علاقوں کو خطرناک قرار دے رہے ہیں ان سے نکل جائیں اور محفوظ جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں کہ اگر ہدایات پر عمل نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے جب یہ گندم پر یلو رسٹ کا حملہ پہلی دفعہ ہوا اور پھر اس سے اگلے سال بھی ہر بندہ کانشیس تھا کہ یلو رسٹ کا حملہ وہ ہو سکتا ہے، تو میں بھی اپنی فصلوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو بارشیں آئی تھیں، یہ فروری کا مہینہ تھا، فروری کے آخری دن تھے، بارش آئی تو میں نے اپنے کھیت کو دیکھا، شام کا ٹائم تھا، کوئی 5-1 بجے کا، 4-5 کے قریب کا، تو مجھے پتوں پر بارش کے تیسرے دن مجھے پتوں پر چھوٹے چھوٹے وہ سفید رنگ کے نشانات نظر آئے۔ تو مجھے اس سے پتہ چل گیا کہ یہ رسٹ کا حملہ بارشوں کے بعد نمی بڑھنے کی وجہ سے یہ ہونے لگا ہے۔ اگلے دن صبح مسجد میں نماز کے بعد میں نے سب گاؤں والوں کو بتایا، میں کہ کل شام کو میں نے اپنی فصل دیکھی ہے، بارشوں کے بعد مجھے اس کے پتوں پہ نشانات نظر آئے ہیں، میں نے فنجی سائیڈ منگوا لیا ہوا ہے، میں تو اپنی فصل کو سپرے کرنے لگا ہوں، تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ رسٹ کا اٹیک ہونے لگا ہے۔ تو آپ بھی اپنے لیے دوائیں فنجی سائیڈ منگوائیں اور فصل کو سپرے کریں۔ تو ایک ان میں سے جو سینئر بزرگ تھے وہ بولے اللہ چنگائی کرے سی، تو اسے مراد یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، یعنی انہوں نے بات کو سیریس نہیں لیا اور کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا والی وارث ہے، سب کے رزق کا ذمہ دار ہے، اللہ ہمیشہ بہتر فیصلے ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو وہ سمجھ بوجھ دی ہے اور فیصلہ کرنے کی وہ ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں ایک طرح سے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم چیزوں کو آبزرو کر کے ان کو مانیٹر کر کے ہم اپنے طور پر بہتر فیصلے کر سکیں۔ تو انہوں نے بات کو سیریس نہ لیا، میں نے خیر اپنی فصل پہ سپرے کروا دیا۔ تو 20 دن بعد جب میری فصل بچ گئی، فنجی سائیڈ کا سپرے ہوا تھا، جبکہ میرے ارد گرد جتنے بھی باقی لوگوں کی فصلیں تھیں تو قریبی گاؤں میں، تو ان کی فصلوں پہ وہ رسٹ وہ نظر آنا شروع ہو گئی، پتوں پہ آدھے سے زیادہ پتے وہ زنگ نما، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پتے خراب ہو گئے۔ اس وقت مختلف لوگوں نے پھر میرے سے رابطہ کرنا شروع کیا، اب کیا کریں؟ میں کہ اب جو نقصان ہونا تھا تقریباً ہو چکا ہوا ہے، اور اس سال میری پیداوار وہ تقریباً کوئی 45 من آئی تھی، جبکہ باقی جو قریب کے فارمرز تھے جنہوں نے سپرے نہیں کیا تھا وہ مشکل 25 سے 30 من تک پہنچے تھے۔ یہ بات یا یہ مثال آپ کو یہاں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری محکمے انہیں پتہ ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ کس بیراج پہ، کس ہیڈ ورک پہ اس وقت فلڈ کی صورتحال کیا ہے، کہاں پر کتنا پانی فلو کر رہا ہے، کس ہیڈ پہ کتنا پانی پہنچا ہے۔ تو وہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کس ایریا میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے، پانی کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور انہوں نے جو ضلعی انتظامیہ ہے تقریباً ہر ضلع میں انہوں نے یہ نشاندہی کر دی ہوئی ہے اور لوگوں کو اعلانات بھی کر دیے ہیں، بتا بھی دیا ہے کہ یہ علاقے وہ خالی کر دیں۔ تو اگر ہم ابھی خالی نہیں کرتے تو یہ پھر ہمارا قصور ہے، محکموں کا قصور نہیں ہے۔ پھر ہم بعد میں ہم رولا ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب نقصان ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچے، فلاں چیز نہیں پہنچی، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ ہماری طرف بھی کوتاہیاں ہیں، کچھ حکومت کی بھی کوتاہیاں ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم نے اس جو موجودہ صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کے محکموں سے تعاون کرنا ہے، ان کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو سب سے پہلے تو جانوروں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں، انہیں خشک جگہ پر باندھیں، خوراک میں گیلا چارہ نہ دیں، ان کے لیے خشک چارے کا انتظام کریں۔ اسی طرح پینے کے لیے وہ آپ ان کو صاف پانی دیں، سیلابی پانی ہرگز نہ پینے دیں۔ سیلابی پانی میں بیماریوں کے بے شمار وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے جانور وہ سیلابی پانی پئیں گے تو لازمی طور پہ بیمار ہوں گے، تو اس لیے صاف پانی کا انتظام کریں۔ جانوروں کے نیچے وہ جگہ کو صاف رکھیں اور جانوروں کو موسمی بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین وہ لازمی لگوائیں۔ اسی طرح اپنے باڑے میں یا جدھر جانور باندھے ہوئے ہیں ادھر مکھی، مچھر، چونٹیوں وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو وہ ختم کرنے کے لیے، یہ بیسیکلی بیماریاں ایک جانور سے دوسرے تک منتقل کرتے ہیں، جانوروں میں بیماریاں پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، تو سپرے وغیرہ کر کے ان کو بھی وہ ختم کرنے کا انتظام کریں۔ اس کے بعد اگر ہم فصلوں کی بات کریں تو جو فصلیں تیار ہیں، جن کی کٹائی ہو سکتی ہے اگر وقت ہو،
تو کوشش کریں جو ہے ان کو کٹائی کر کے کسی اونچی جگہ پر یا کسی محفوظ مقام پہ ان کو بھی لے جائیں. جیسا کہ تل وغیرہ کی کٹائی کچھ علاقوں میں شروع ہو چکی ہوئی تھی. اگر آپ کی فصل بھی تل کی پکی ہوئی ہے اور کچھ وقت آپ کو مل جاتا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے اس کو ہارویسٹ کر کے اور اپنا اس کو سائڈ پہ نکال کے لے جائیں. اگر آپ نے چارہ کاشت کیا ہوا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ چارہ جو ہے اس جگہ پہ بھی فلڈ آ جائے گا تو چارے کو جو ہے وہ کاٹ لیں. اگر بیچ سکتے ہیں بیچ دیں, قریبی شہر کی منڈیوں میں بھیج دیں. تو یہ ٹوکا مشینیں ہوتی ہیں وہ لوگ لے لیتے ہیں تو ادھر وہ سیل ہو جائے گا. مطلب سارے کا سارا خراب ہونے سے چلیں کچھ تو آپ کو انکم ہو جائے گی. دوسرا حل یہ ہے کہ وہ چارہ کاٹ کے آپ کسی خشک جگہ پہ اونچی جگہ پہ اس کو خشک کر لیں اور وہی خوراک کے طور پہ آپ کے جانوروں کے لیے بعد میں خشک چارے کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے گا. اسی طرح اگر آپ نے سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں تو سبزیوں کو جو سبزیاں ہارویسٹ ہو سکتی ہیں جن کی توڑائی ہو سکتی ہے ان کی توڑائی کر لیں اور ان کو جو ہے قریبی منڈیوں میں بھیج دیں تاکہ سارا نقصان نہ ہو, کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ کو وقت مل جائے تو جانوروں کی خوراک کے طور پہ استعمال ہونے والی جو توڑی ہوتی ہے جس کو بعض اوقات لوگوں نے گھروں میں یا باڑوں میں یا جو ہے کھیت میں بھی اس کی لپائی کر کے رکھ دیتے ہیں, اس کو اگر منتقل کرنے کا ٹائم مل جائے تو وہ بھی آپ جو ہے نا اس کو بھی منتقل کر لیں محفوظ مقام پہ. آپ دیکھیں گے کہ اب ہر چیز کے ریٹ بڑھ جائیں گے, خواہ وہ انسانوں کے کھانے والی چیزیں ہوں یا جانوروں کے کھانے والی چیزیں, سب مہنگی ہو جائیں گی. اس لیے اپنے نقصان کو کم سے کم رکھنے کے لیے آپ وقت سے پہلے جو ہے نا وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ کریں. تو اب اگر ہم فصلوں کے بارے میں بات کریں تو کھیتوں, فصلوں اور باغات میں پانی کی نکاسی کے لیے آپ جو ہے وہ راستے بنائیں. فلڈ سے پہلے بھی راستے بنائیں اور فلڈ کے بعد جو ہے فلڈ گزر جانے کے بعد جو ہے پھر بھی کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے فصلوں سے باغات سے جو ہے پانی کی نکاسی کو یقینی بنائیں. تو اگر آپ پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر چانس ہوگا آپ کی کچھ فصلیں جو ہے وہ بچ جائیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کنو یا ترشاوا پھلوں کے باغات ہیں تو اگر 7, 8, 10 دن کے اندر پانی نکال دیا جائے تو یہ کافی حد تک چانس ہوگا کہ یہ پودے بیمار تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے, تو بعد میں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو آم کا پودا جو ہے یہ 15-20 دن تک بھی جو ہے وہ نکال لیتا ہے, ایون جو ہے 25 دن تک بھی نکال لے گا اگر کھیت کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا رہے. یہ اسکرین پہ آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی تصویر ہے جس میں ایک ہی جگہ پہ جو ہے آپ کو پہلے کنو کا پودا مرا ہوا نظر آتا ہے جبکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ آم کا پودا جو بالکل فریش حالت میں اس کے پتے ٹھیک ہیں. لیکن ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ دن کے بعد جب زیادہ دیر کے لیے پانی کھڑا رہے گا تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آم کا پودا بھی مر جاتا ہے. تو اگلی تصویر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب زیادہ دیر تک آپ پانی نہیں نکالیں گے کسی وجہ سے تو پھر آم کے پودے جو ہیں وہ بھی پھر مرنا شروع ہو جائیں گے. تو جیسے ہی زمین وتر آتی ہے اس پہ ہل چلائیں تاکہ جڑوں کو آکسیجن مل سکے اور زمین کے اندر جو ہے وہ ذرا ایریشن بہتر ہو سکے. تو سیلاب گزرنے کے بعد باغات میں پھپھوندی کش ادویات جیسا کہ کاپر آکسی کلورائڈ یا کاپر ہائیڈروکسائڈ کا سپرے ضرور کریں. اگر کوئی خشک شاخیں ہیں ان کو کاٹیں اور کاٹنے کے بعد پھر فنجی سائڈ کا جو ہے وہ سپرے کریں. اس کی ڈوز جو ہے وہ 2.5 سے 3 گرام فی لیٹر پانی رکھنی ہے. اور یہ کاپر آکسی کلورائڈ یا کاپر بیسڈ فنجی سائڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کنٹیکٹ ایکشن ہوتا ہے اور فوری طور پہ اثر کرتی ہیں. سسٹمک دوائیاں جو ہیں وہ کی تو جا سکتی ہیں لیکن ان کا اثر ذرا لیٹ ہوتا ہے. وہ جذب ہوں گی, پودے کے سیل سب کا حصہ بنیں گی, پھر جا کے مطلب ان کا ذرا اثر لیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو کاپر بیسڈ فنجی سائڈ ہے ان کا کنٹیکٹ ایکشن ہے اور ان کا فوری طور پہ جو ہے رزلٹ سامنے آتا ہے. تو اس لیے پہلا سپرے آپ نے ان کا کرنا ہے اور بعد میں پھر جو ہے دوسرا سپرے میں آپ سسٹمک فنجی سائڈ جیسا کہ زاکسیسٹرابین یا ڈائفیناکونازول یا ان کا کمبینیشن یا مارکیٹ میں یہ ایمیسٹارٹ آپ کے نام سے یا اسی کلاس کی دوائیاں جو ہیں آلموسٹ اسی ملتے جلتے کمبینیشن کے ساتھ نٹیو جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ آپ دوسرے سپرے کے طور پہ جو ہے وہ آپ بعد میں سپرے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پودے جو ہے وہ فنگس کے حملے سے بچ سکیں اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے پودوں کو ان دی لانگ رن جو ہے وہ متاثر نہ کریں. تو ناظرین یہ چند گزارشات تھیں, امید ہے آپ ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے نقصانات کو کم کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہوں گے. تو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے وہ عمل تو کر رہا ہوتا ہے جو چیز سمجھ آتی ہے. تو اس ویڈیو سے مائٹ بھی آپ کو کچھ ایسی چیزیں مل جائیں, کچھ ایسے آئیڈیاز یا کچھ ایسی معلومات مل جائیں جس سے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے وہ کچھ آسانی ہو جائے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بچائے, آمین. ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. شاید اس میں سے کوئی ایک بات بھی ان کے کام آ جائے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا. شکریہ.